یاد رکھیے، جہالت ایک بیماری ہے اور سیکھنا، سوال کرنا اس کا علاج اور شفا ہے۔ نہ ہی یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسے اتنی بنیادی بات بھی معلوم نہیں، یہ مقدس افراد سوالات کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ علم۔ میں آپ کا دوست سلمان۔ کہا جاتا ہے کہ علم ایک بند دروازہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی۔ جس طرح تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، اسی طرح علم کا دروازہ بغیر سوال کے نہیں کھلتا۔ سوال کی اہمیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ سوال کا فائدہ صرف پوچھنے والے کو نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہزاروں کی موجودگی میں کیے گئے سوال کا فائدہ ہزاروں لوگوں کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی کا کیا ہوا سوال صدیوں تک لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے سوالات ہمارے لیے آج بھی رہبر اور رہنما ہیں۔ یاد رکھیے، جہالت ایک بیماری ہے اور سیکھنا، سوال کرنا اس کا علاج اور شفا ہے۔ علم حاصل کرنے میں سوال کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے جہالت سے نجات ملتی ہے۔ اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ بے علمی کا علاج سوال کرنا ہے۔ دریافت کرنا، پوچھنا اور سوال کرنا علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ علم کے لیے سوال کرنے سے ہرگز شرمانا نہیں چاہیے، نہ ہی یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسے اتنی بنیادی بات بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ پوچھ کر سوال کر کے بہت سے لوگ بڑے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان اور بیدار دل کے ذریعے۔ لسان العرب حجت الادب حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی، آپ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ فرمایا کہ سوالات کی کثرت اور مشکل و اہم باتوں کو سن کر اچھی طرح یاد رکھنے کی وجہ سے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے سوالات کرنا صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور صحابیات کا قابل تقلید طریقہ رہا ہے۔ یہ مقدس افراد سوالات کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ کبھی خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر، کبھی کسی دوسرے شخص کے ذریعے اپنا سوال پہنچا کر علمی پیاس بجھانے کا سامان فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے دینی مسائل سیکھنے میں کبھی بھی جھجک کو رکاوٹ نہ بننے دیا، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصاری صحابیات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انصاری عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ دینی مسائل سیکھنے میں حیا نہیں کرتی۔ انصار کی انہی خواتین کے سوالات کی بدولت کتنے ہی شرعی احکام امت تک پہنچے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم میں حیا اور جھجک کے متعلق ایک باب باندھا اور اس میں آغاز اس قول سے کیا کہ حصول علم میں شرمانے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اس خیال سے سوال کرنے سے شرماتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اسے اتنی بنیادی بات بھی معلوم نہیں، بعض اوقات یہ ہمیشہ ان باتوں کو سیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن جن باتوں کے بارے میں سوال کرنے سے شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی بے خبر ہوں۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم تصور کرتے ہوئے سوال کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھے، وہ علم نافع اور اس کی برکتیں ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے برعکس جو آدمی علم دین سیکھنے سکھانے میں نہ شرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و عمل کے میدان میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ لوگ اس کی خاک پاکو بھی نہیں پہنچ پاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاش سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم میں مہارت سوال سے ہوتی ہے۔ تو جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں سیکھو اور جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ
امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ پہلا سوال کرنے والے کو، دوسرا جواب دینے والے کو، تیسرا سننے والے کو، اور چوتھا ان افراد سے محبت کرنے والے کو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کے بارے میں سوال کریں اور ہرگز شرم نہ کریں، کیونکہ شرم ہمارے لیے ان باتوں کو سیکھنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم سیکھنے کے لیے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔